لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سامعین کرام، آج ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ ہے اور آج کے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے جناب ڈاکٹر سید اقبال رضوی، ان کی اہلیہ ڈاکٹر فاطمہ رضوی، اور ہمارے بھائی جناب سید افضال رضوی جو ڈاکٹر اقبال رضوی کے بھائی ہیں. انہی نے خداوند عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو طول حیات عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ آخر میں پڑھوائیں گے. یہ قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے تلاوت کیا ہے، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے. وبشر الذین، پہلے میں نے کل جو تمام چیزیں بیان کی تھی جو رسول اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، خدا کے دین کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان سب کے بارے میں کہ ان کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، وہ سب بیان کیا گیا تھا. اور آج وہ لوگ، اب ظاہر یہ تو ان کا ہو گیا 2 نمبر کے کام کرنے والے منافقین کا. اب وہ بھی تو تھے نا جو صدق دل کے ساتھ کلمہ اسلام کو پڑھا، رسول اللہ کے ساتھ میں انہوں نے ایمان پڑھا، جیسے جناب مقداد ہیں، جناب ابو ذر ہے، جناب سلمان فارسی ہیں، اور اسی طریقے سے ہر زمانے کے اندر چاہنے والے جو ہیں مخلص پیدا ہوئے. تو ان کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ خبر ہونی چاہیے. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ لوگ دنیا دار نہیں تھے. یہ تو ان کا تو اوڑھنا بچھونا جیسا، وہ ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت، ذکر رسول، مسجد میں رہنا، یہ ان کا وہ تھا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے پیغمبر ایمان اور عمل صالح والوں کو آپ بشارت دے دیں. انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تم جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ ہم وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے. وہ تو بہی متشابہہ، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا. یعنی مثال کی تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. سیب جنت کے پھلوں میں ہے، کیلا جنت کے پھلوں میں ہے، انگور جنت کے پھلوں میں ہے، اور بہت سے پھل ملے گا آپ کو. دنیا میں آپ نے کھائے ہیں، مگر جو جنت کا پھل ہوگا، جنت میں جو کیلے ہوں گے، جنت میں جو انگور ہوں گے، جنت میں جو انار ہوں گے، وہ مثل ہوں گے اس کے. یہ مومنین جب ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے اس سے، یہ تو ہم جنت میں کھا چکے ہیں، پہلے دنیا میں ہم کھا چکے ہیں اس سے پہلے. تو اس وقت کہا جائے گا نہیں، اس کے مثل تھے، وہ جو تم نے دنیا میں کھائے تھے وہ اس سے مشابہ تھے. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی ان کی، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ اس بات میں کوئی شرم محسوس
نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہیں، جو خدا کے ساتھ مضبوط۔ اب اس کے بعد میں پروردگار کہتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ یرجعون۔ تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کو رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور ہر شے پر وہ قادر ہے۔ یہاں کے اوپر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس کے کمالات کو دیکھو، اللہ کے اس کائنات کو دیکھو، اس سورج، چاند، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ پہاڑ، یہ بڑے بڑے درے، یہ بہتا ہوا سمندر، یہ کس کا ہے؟ کون ہے یہ؟ اس کا مالک کون ہے؟ کس نے اس کو بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے، اس کے مقابل کوئی آ نہیں سکتا، یہ اس کا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ پروردگار عالم نے اپنے وحدانیت کے کلمے کو پڑھوانے کے لیے اپنے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یعنی دنیا میں حضور کا وجود جو ہے وہ معرفت الہی کا سبب ہے۔ کہ میری معرفت ہو تو محمد میں نے تم کو خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ لوگ جب پہچانیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معرفت پروردگار ہوگی۔ 63 سال کی زندگی ہے، ان کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ اکیلے معرفت الہی کا ذریعہ ہے؟ نہیں، 14 اسی نور کے ٹکڑے مولا علی کی شکل میں، جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں، حسنین علیہ السلام کی شکل میں، اور اس کے بعد میں آخری مہدی تک ہر زمانے کے اندر ایک محمد کا ہونا ضروری ہے، جس کے وجود کے سبب سے یہ پورا نظام کائنات سنبھلا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نظام کائنات حضور کی وفات کے بعد سمٹ جاتا، یہ کائنات ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ملا کر کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوا، قرآن اور اہل بیت دونوں ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، دونوں کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن بھی اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے، اہل بیت بھی اللہ نے بنا کے رسول اللہ کو عطا کیے ہیں۔ ان دونوں کے فضائل، مناقب، محامد سب کے سب برابر ہیں۔ قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے تو اہل بیت کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اگر قرآن کا محافظ اللہ نہ ہوتا تو ہر دم جیسے توریت مٹ گئی، جیسے انجیل مٹ گئی، جیسے زبور میں تبدیلی ہو گئی، ویسے قرآن میں بھی ترمیم ہو جاتی۔ قرآن میں تحریف کرنے والے مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن اپنی جگہ باقی ہے۔
اہل بیت کو ذبح کرنے والے ختم ہو گئے، ان کے گھروں کو آگ لگانے والے، ان کے حقوق کو غصب کرنے والے سب فنا ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، نشان قبر بھی نہیں ہے بھائی۔ مگر اہل بیت آج بھی اسی شان و شوکت سے قائم ہے۔ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں چیلنج کے ساتھ، 3 قبریں ہیں اہل بیت کے مقابل آنے والوں کی، پوری دنیا میں چوتھی قبر آپ دکھلا دیں، جن کے پاس حکومت تھی، دولت تھی، ثروت تھی، فوج تھی، اقتدار تھا، قوت و طاقت تھی، کسی ایک کا نشان قبر بتا دے۔ 3 قبریں، اور وہ بھی کیوں بچ گئی اس کا بھی ریزن بتاتا ہوں، ان 3 قبروں کے علاوہ بتا دیں۔ سب سے پہلے غاصبان خلافت علی ابن ابی طالب، غاصبان فدق، غاصبان حق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگانے والے، جناب محسن کو شہید کرنے والے، یہ دشمنان اہل بیت مرنے کے بعد رسول اللہ کے قرب میں ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف نہیں، یہ جو مجھے نہیں معلوم کس نے کہا کہ رسول اللہ کے ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف ہے، دونوں ایک طرف ہے، رسول اللہ ایک طرف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ کے احترام میں، رسول اللہ کے وجود کی وجہ سے، آپ کے قبر کی برکت کی وجہ سے ان کا نشان قبر بچ گیا مدینے میں۔ تیسری قبر مشہد میں، ہارون رشید کی، جب اس نے یہ چاہا کہ امام رضا علیہ السلام کو وہ اپنے باپ کے پایتیوں دفن کرے، مختصر عرض کر دوں، پوری اس ڈیٹیل میں نہیں جانا، تو وہ قادر نہیں تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے پوری وصیت جو ہے وہ جناب ابا سل جو آپ کے خاص خادم تھے ان کو بتلایا اور ان کو سمجھایا، فرمایا سب۔ تو جب زری یعنی امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں سر ہے ہارون رشید کا، اب وہ جو ڈیوائیڈر ہو گیا ہے، لیڈیز ایک طرف اور مین ایک طرف، تو لیڈیز کی طرف پوری لاش جو ہے باہر ہے، سر اس کا زری کے اندر ہے۔ وہاں جو عورتیں ہیں وہاں اتنا ہجوم ہوتا ہے، زیارت میں پیر مارتی ہیں اور لعنت بھیجتی ہیں ہارون رشید کے اوپر۔ ان 3 قبروں کے علاوہ چوتھی قبر دکھا نہیں سکتے۔ بنی عباس اور بنی امیہ کے قبرستانوں کا نام سنا ہے بغداد میں، آج تک دیکھا نہیں ہے، تاریخ میں صرف سنا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تانا دیا تھا مشرکین مکہ نے؟ ہمارے خداؤں نے آپ کو مختون نسل کر دیا ہے۔ کس نے؟ خداؤں نے۔ کتنا جبر ہوا، کیسا صبر ہے رسول کا جو برداشت کر لیا۔ ہجرت کی مدینہ آ گئے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب سے عقد کر دیا گیا، یہی ہے نا۔ 2 ہجری میں عقد ہوا، 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، اور جیسے ہی یہ خبر ملی امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی، تو آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر کہا تیز رو، کون ہے جو سواری مکے جائے؟ سورہ انا اعطینا نازل ہو گیا، اور ایسی خوشی رسول اللہ کے چہرے پر کبھی دیکھی نہیں گئی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت سے آئی ہے۔ کہ کون ہے جو مکے مدینے سے جو ہے مکے کا سفر طے کر کے پہنچے اور مشرکین مکہ کو یہ خبر دے کہ میرے اللہ نے میری نسل کو چلا دیا اور تمہاری نسلوں کو مختون نسل کر دیا۔ آج
جتنے روایات ہیں، رسومات ہیں، نکاح کی، خطبے کی، ولیمے کی اور جناب عقیقے کی، اس سب کا تعلق کہنے کو آل رسول ہیں، مگر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ جناب فاطمہ اور امام علی کے حق دو ہوئے، ایک زمین پر اور ایک آسمان پر۔ آسمان پہ صرف دو نکاح ہوئے ہیں، تیسرا نہیں۔ یا جناب آدم و حوا کا یا مولائے کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، پوچھئے۔ اور دوسرا عقد زمین پر، وہ جناب فاطمۃ الزہرا امام علی کا ہوا۔ مدینے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس ولیمے کا کھانا نہ کھا اور ہر طرف سے مبارکباد نہ آئی ہو۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عقیقہ کیا، اللہم عظمھا بعظمہ، لحمھا بلحمہ، دمھا بدمہ، وشعرھا بشعرہ، اللہم اجعلھا وقع لمحمد وآلہ۔ خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عوض، اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض، اس کا خون اس کے خون کے عوض، اس کا بال اس کے بال کے عوض قرار دے۔ یہ پہلا تاریخ اسلام میں پہلا عقیقہ ہو رہا ہے امام حسن مجتبی کا۔ کہتے ہیں جتنے مکے کے مدینے کے چاہنے والے تھے سب نے خوشی میں بکرے کٹوائے، اونٹ کٹوائے، ذبح کرائے، اور کئی روز تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ جی بہرحال مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ امام حسن علیہ السلام، یہ صرف اہل بیت کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا۔ کہیں آپ نے فرمایا مثل اہل بیت کمثل اہل سفینۃ نوح، من رکب نجا ومن تخلف عنہا فغرق۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، اور جس نے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ کس کے فضائل ہیں؟ آج قرآن اگر باقی ہے، دین باقی ہے، اذانیں باقی ہیں، مسجدوں کی رونقیں باقی ہیں، صدقہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ اہل بیت نہ ہوتے تو رسول اللہ کی محنتوں پر پانی پھر جاتا، رسول اللہ کی آواز جو ہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ کی صحرا میں پھیل جاتی اور خاموش ہو جاتی۔ رسول اللہ کے ساتھ محافظ دین بھی آئے، محافظ قرآن بھی آئے، اور صبح قیامت تک کے لیے محافظ چھوڑ کے گئے۔ جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے اور ایمان ہے کہ رسول اللہ امت پہ چھوڑ کر گئے، ہرگز نہیں، جھوٹے ہیں وہ۔ جن امتوں نے دین کو بدلا ہو، جن امتوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کی ہوں، جن امتوں نے اپنے انبیاء کی سیرت و سنت کو بدل دیا ہو، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار یہ کہے، اے میرے نبی جتنے مصائب تمام انبیاء پر پڑے وہ آپ پر پڑیں گے۔ جس طریقے سے تمام امتوں نے انبیاء کی سنتوں کو چھوڑا، ان کے دین کو چھوڑا، ان کی کتاب کو چھوڑا، میرے نبی آپ کی امت بھی آپ کی وفات کے بعد وہی کرے گی جو ان امتوں نے کیا۔ یعنی یہ دین میں بھی تحریف کریں گے، قرآن میں بھی تحریف کریں گے، آپ کی سیرت میں بھی تحریف کریں گے۔ آج دیکھ لیں آپ کتنے دین نئے بن گئے ہیں ان فرقوں کے نام پر۔
آج تک 1400 سال میں یہ فیصلہ امت نہیں کر پائی. رسول اللہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے یا ہاتھ کھول کے؟ آپ لنگی پہنتے تھے یا پاجامہ؟ تو امت آپ کو کیا بتلائے گی؟ کہاں کہاں تحریف ان بدبختوں نے نہیں کی ہے دنیا کے لالچ میں. آج آپ دیکھیں کس طریقے سے آیتیں فٹ کرتے ہیں. سعودی عرب نے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا جو اپنا نیا نصاب بنایا ہے، اس میں جتنی جہاد سے متعلق آیتیں تھی سب کو نکال دیا ہے. یہودیت سے متعلق جتنی آیتیں تھی وہ سب کے سب نکال دی ہیں. یہ غلام ہیں، غلام. ان کو غلامی پسند ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ایک ایک غلام کے گردن کے اوپر ذوالفقار سے وار ہوگا. میرے عزیزو، یقین رکھو جتنے باطل والے ہیں پیدا ہو جائیں، اسی لیے ظہوری امام نہیں ہو رہا ہے. جتنے ظالم ہیں پیدا ہو جائیں، اور پھر عدل و انصاف کا ایک دن آئے گا جب یہ قبر سے بھی نکل کے مردے بھاگیں گے. جو رسول اللہ کے اطراف میں مشہد میں لیٹے ہوئے ہیں یہ حضرت بھی بھاگیں گے. آپ ڈٹ کے سیسا پلائی ہوئی دیوار، محبت اہل بیت کا دم بھرنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، اپنے بچوں کی تربیت کریں ایک ایسے سپاہی کی طرح کہ یہ امام زمانہ کا سپاہی ہے جو میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں. اپنے گھروں کے اندر اسلام کا ماحول پیدا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، کم سے کم اذان دلوائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں. اس ماہ مبارک کا کچھ تو اثر آپ پر ہو. اہل بیت کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. بھیا ہم ایک واقعہ نقل کر دیں. ظاہر ہے معاویہ اور معاویہ کا دور، معاویہ کے دربار میں رہنے والے یہ سب کے سب اول نمبر کے بدتینت، خبیث تینت، جن کا نہ کوئی حسب و نسب ہے، سب مجہول. ان میں ایک عمر آس بھی ہے، انتہائی مکار ترین انسان. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے خواہش کی معاویہ نے اور عمر آس نے کہ حضور آپ خطبہ دیں. ان کی زبان جو ہے وہ کچھ لکنت کرنے لگی، کچھ بیان نہ کر سکیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کا ظاہری خلافت کا زمانہ آیا اور صلح امام حسن ہو گئی. یہ معاویہ نے، عمر آس نے ایک مشورہ دیا معاویہ کو کہ بھئی اب تو صلح ہو گئی ہے، اب تو سب ایک ہو گئے ہیں، اور دیکھو ہم تم کو بتا دیں فطرت انسان کی، جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو اسے ایک ڈر خوف ہوتا ہے، لہذا تم جو ہے وہ ان کو بھیجو. معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. یہ قوم کے سامنے آتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں گے، ذلت و خواری ہوگی لوگوں میں. اور تمہارا مرتبہ بلند ہوگا. معاویہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے فوراً فرمائش کی. امام حسن ممبر پر گئے. نہایت فصاحت بلا، وہ تو ان کی میراث تھی بھائی، علم تو ان کی میراث ہے، فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. خطبہ ارشاد کیا. آخر میں فرمایا ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. میں ہوں حسن فرزند علی یبن ابی طالب. میں ہوں فرزند اس کا جو سابق الاسلام تھا. میری ماں فاطمہ زہرا رسول خدا کی بیٹی. میں ہوں فرزند اس کا جو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے.
میں ہوں فرزند اس کا جو سراج منیر ہے، میں ہوں فرزند اس کا جو رحمت للعالمین ہے۔ یہاں تک بیان کیا تھا کہ معاویہ گھبرا گیا کیونکہ پبلک کے اندر، عوام کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ پہلی بار امام حسن مجتبیٰ کو یہ لوگ دیکھ رہے تھے، لہذا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے، اللہ سے کیا رشتہ ہے، قرآن سے کیا رشتہ ہے، ہم کون ہیں؟ عوام کو جیسے جیسے پتہ چلا مرمیٹے لہجہ رسول اللہ کا ہے، ادائے رسول اللہ کی ہے، چہرہ رسول اللہ کا ہے، معاویہ گھبرا گیا، چاہا کہ حضرت کے کلام کو قطع کر دے، روک دے، مگر جرت نہیں تھی۔ اس نے آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے کہنے لگا، اے ابو محمد، یہ سب رہنے دیجئے، کچھ خرمے کی صفت بیان کیجئے۔ ایک دم چیپٹر کلوز کرا کر کے اور دوسری طرف ذہن کو مبذول کرا دیا کہ آپ خرموں کے بارے میں، خرمے کی فضیلت کے بارے میں، اس کے خلقت کے بارے میں یہ جو بھی وہ بیان کیجئے۔ امام فرماتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، برجستہ تلقہ الشمال وتخرجہ الجنوب وتنضجہ الشمس ویصنع القمر ویبردہ اللیل ویطیبہ، یعنی شمال کی ہوا تو اس کو بارور کرتی ہے، جنوب کی ہوا پھل نکالتی ہے، آفتاب اس کو پختہ کرتا ہے، ماہتاب اس کو جو ہے وہ پکا دیتا ہے، اور رات اس کو خنک کرتی ہے اور مزے کو اس کے خوشگوار بنا دیتی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ کوئی موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا جب برس جستہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو جوابات نہ دیے ہوں۔ لا تعداد واقعات تاریخ میں ملیں گے آپ کو۔ ہم لوگ جو ہیں وہ محتاج نہیں ہیں کسی کے بھی۔ ہم نے جس پر دروازے پر اپنی پیشانی کو رکھا ہے، اپنی پیشانی کو خم کیا ہے، جس دروازے کی عظمتوں کے سامنے، وہ اپنے چاہنے والے کو کسی دوسرے دروازے پر جانے نہیں دیتے۔ علم لینا ہو ہمارے دروازے پر لو، اولاد لینا ہو ہمارے دروازے پہ لو، مال لینا ہو ہمارے دروازے پر لو۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کبھی ضرورت ہو جائے تو کسی کمینے سے سوال نہ کرنا۔ کمینہ کون؟ جو تمہیں انتظار کرائے سوال کرنے کے بعد۔ خیال فرمایا آپ نے؟ جو تمہیں سوال کرائے سوال کرنے کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک سائل آیا اور اس نے بیٹھ گیا سر جھکا کے، اور اس نے سوال کیا امام سے۔ سائل کو، خادم کو لانے میں دیر ہو گئی۔ امام کو غصہ ہے، امام نے فرمایا جلدی لاؤ، 2 ڈبل کر دینا جتنا حکم دیا ہے۔ جب آیا مال، امام نے اس کے حوالے کیا سائل کے، تو آپ نے کہا کہ مولا میری تو ضرورت اتنی تھی۔ کہا یہ تیری ضرورت ہے اور یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے، وہ شرمندگی جو تجھے اٹھانی پڑی سوال کرنے کی اور اس کے بعد انتظار کرنے کی۔ ہے کوئی ایسا سخی؟ کوئی ہو تو بتائیں۔ امام حسن کو لے لیں، امام حسین کو لے لیں، اہل بیت میں کسی ایک کی مثال لے لیں، ان کا وجود ہو اور بیوائیں بھوکی مرے، ہو نہیں سکتا۔ یتیم کا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ مفلس و نادار رہ رہے ہوں شہر کے اندر اور اہل بیت میں سے کوئی فرد ہو، ممکن نہیں ہے کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ان کی وفات یا شہادت کے بعد یا انتقال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ میری کفالت کون کرتا تھا۔ یہ ہے اہل بیت رسالت۔
نہ کسی غریب کو دیکھتے تھے نہ کسی محتاج کو. امام علی کی سیرت دیکھ لینا. مزدوروں کے پاس بیٹھے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے, کہاں, ایک مزدور ہوں. غریبوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میں ایک غریب ہوں. اپنی کردار سازی کیجئے. یہ تھوڑی سی دولت جمع کرنے کے بعد اس پہ نخرے نہ کیجئے. دولت فنا ہونے والی ہے, عمر ختم ہو جانے والی ہے, اسی زمین کا پیوند ہو جائیں گے, سب کچھ یہی رکھا رہ جائے گا. ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. اہل بیت سے رشتہ مضبوط کیجئے, اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے. دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی. اور پوری دنیا آپ کے فیور میں آ جائے, اگر اللہ آپ کا ناراض ہے تو یہ پوری دنیا آپ کو سپورٹ کر کے بچا نہیں سکتی. اس لیے میرے عزیزو گزارش یہ ہے, یہ ماہ رمضان ہمارے لیے نعمت ہے. آپ سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں. جس قدر استغفار ہو سکے, جس قدر توبہ ہو سکے, قرآن کی تلاوت کر کے, اہل بیت کا ذکر کر کے اس کے حضور میں دعا کریں کہ پروردگار آپ پر رحم فرمائے, آپ کو رزق و خیر برکت دے, آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, آپ کے بچوں کا آپ کو متیو فرما پڑتا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میری دعا ہے بحق محمد والی محمد, پروردگار آپ سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے, آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے, کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. پروردگارہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما, حج کی توفیق عطا فرما, ظہور امام زمان میں تعجیل فرما, ان کے امان و انصار میں ہم سب شمار فرما. میرے معبود بھائی ڈاکٹر اقبال رضوی, ان کی اہلیہ فاطمہ رضوی اور بھائی افضال رضوی, ان کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرما, ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما, ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا فرما, کوئی غم نہ دینا ان کو سوائے غم اہل بیت کے. میرے معبود اپنی نعمت و برکات اس ماہ مبارک کی ان پر نازل فرما. آپ سب سے گزارش ہے میری, ہمارے ڈاکٹر اقبال رضوی اور ڈاکٹر فاطمہ, ان کے ایک جمع سال بیٹے انتقال کر گئے تھے. وہ علیل بھی تھے اور پیدائشی کمزور تھے, اور 2 سال پہلے انتقال کر گئے. اس کے لیے ڈاکٹر فاطمہ کے والدین ڈاکٹر سبتے رضوی اور ان کی اہلیہ, اور بھائی ڈاکٹر افضال رضوی اور ڈاکٹر اقبال رضوی کے والدین, اور جو ان کے خانوادے کے مرحومین ہیں, ان سب کی ارواح کے لیے سورۃ الفاتحہ, میرے والدین کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.